نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں قیامت تک کے لیے درود اور سلام ہو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایمان کا بیان۔ ایمان، اسلام اور احسان کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال نہایت ہی سیاہ تھے، چمکدار تھے۔ اس پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور رعایت ادب کی وجہ سے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے۔ پھر اس نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر پابندی سے نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو، اگر بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو اور آنے جانے کا خرچہ موجود ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے صحیح فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ آدمی سوال بھی کر رہا ہے، پھر جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے تسلیم کر لو اور اس کی بھی تصدیق کرو کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس نے عرض کیا کہ آپ نے صحیح اور درست جواب دیا۔ پھر اس شخص نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اس کیفیت کا استحضار ممکن نہ ہو تو پھر یہ خیال کر لو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے متعلق سوال کرنے والے اور جواب دینے والے دونوں کا علم برابر ہے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی اور پاؤں سے ننگے، جسم سے ننگے فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو عالیشان محلات میں غرور و تکبر کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پھر وہ آدمی چلا گیا اور میں نے اس کے بارے میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہ دریافت کیا بلکہ کچھ دیر توقف کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا کہ اے عمر، جانتے ہو وہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو اس طریقے سے تم لوگوں کو تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی ان روایات کو کچھ الفاظ کے اختلاف سے بیان کیا ہے۔ ان کی روایات کے آخر میں الفاظ اس طرح ہیں کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، کانوں سے بہرے اور زبان سے گنگے لوگوں کو زمین پر حکمران دیکھو، اور قیامت تو ان 5 چیزوں میں ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تائید میں سورہ لقمان کی آخری آیات تلاوت کی۔ بخاری و مسلم۔